ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، اذان شعائر دین میں سے ہے۔ اذان کا احترام اور اذان سے محبت ہر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی ایک فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے ان کی گردن سب سے بلند ہوگی۔ مؤذن کو یہ فضیلت اذان ہی کی وجہ سے حاصل ہے، کیونکہ اذان ایک دعوت عامہ ہے، اور جو کوئی اللہ جل شانہ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اذان کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ہماری آج کی ویڈیو کا اصل جو موضوع ہے وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان کیوں نہ دی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں اذان دی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اذان دینے اور اذان کا جواب دینے کے چند فضائل بتاتے ہیں جو کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کرتی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گا، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہر چیز مؤذن کے لیے مغفرت طلب کرے اور مؤذن کے لیے قیامت کے دن کی گواہ بن جائے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر مسلمان زندگی میں اذان دینے کی کوشش کرے تاکہ اس فضیلت کا مستحق ٹھہرے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کے ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں۔ خود ہی سوچ لیں اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا کہ لوگ جھگڑا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں اذان کا جواب دینے کی فضیلت کی۔ اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اذان کیوں نہیں دی؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ کائنات بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جھاڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ الغرض آپ کے اشارے پر بے جان اور جاندار ہر طرح کی مخلوق آپ کا حکم بجا لانے کو تیار ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اذان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام حجر و شجر اور کائنات کی باقی مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اذان نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی ڈیوٹی سونپی۔